बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका शुक्रिया। आज की जो मेरी वीडियो है, आप यकीन कीजिए कि आपको ऐसे लगेगा कि शायद ये किसी फ़िल्म का सीन है, किसी फ़िल्म का स्क्रिप्ट है, लेकिन आप यकीन जानिए कि ये हकीकत पर मबनी मालूमात हैं, सरकारी सतह पर तस्दीक शुदा मालूमात हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि तहकीकात मैंने की हैं, लेकिन ये एक ऐसा इशू है, आपने थंबनेल पर देखा होगा। इस हवाले से पाकिस्तान में जब ये सानहा या वाक़या रूनुमा हुआ तो बहुत से चैनल्स ने रिपोर्ट की और इस पर मुख्तलिफ़ किस्म की क्यासाराइयाँ की गईं। लेकिन जब इस खुदकुश हमला आवर गिरोह के अरकान को पकड़ा गया, उनके ख़िलाफ़ मुकदमा चलाया गया, उनको सज़ाएँ दिलवाई गईं, तो आपने शायद ही किसी चैनल पर ये रिपोर्ट देखी हो। इतनी दिलचस्प ये कहानी है, दिलचस्प वाक़यात हैं, और ख़ास तौर पर जो मुल्ज़मान हैं, जब आप उनमें से एक आध दो के जब आप उर्फ़ देखेंगे, उर्फ़ियत सुनेंगे, तो आप हक्का बक्का रह जाएंगे। आपके इल्म में होगा कि 14 जुलाई 2021 को दासू के मुकाम पर एक धमाका हुआ। धमाका एक बस के अंदर हुआ और उसके नतीजे में 13 अफराद हलाक हुए, जिनमें 9 चाइनीज़ इंजीनियर्स थे, 2 एफसी के एहलकार थे और 2 मुकामी बाशिंदे थे उस बस में जो सवार थे। इसमें मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हुए। और उसके बाद अगर आपको याद हो तो हुकूमत का ये कहना था कि ये बस को हादसा पेश आया है। पहले हादसे का नाम दिया गया, फिर उसके बाद ये कहा गया कि बस में शायद कोई गैस का सिलेंडर था, वो फटा है, ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। एक आध चैनल ने या सोशल मीडिया पर ये ख़बर आई कि ये ना हादसा था, ना सिलेंडर फटा है, बल्कि ये खुदकुश धमाका था। और आप यकीन कीजिए कि वो जिस मुकामी जर्नलिस्ट ने वो ख़बर ब्रेक की थी, आप ख़ुद सोच सकते हैं उसका क्या हशर हुआ होगा। बहरहाल चाइनीज़ हुकूमत ने इस पर शदीद एहतजाज किया और उनके इल्म में था कि ये खुदकुश धमाका था और उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से एहतजाज किया। चाइनीज़ अमूमन अमरीकियों की तरह एहतजाज नहीं करते, लेकिन अगले ही दिन उस वक्त के वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद, जो एक दिन पहले कह चुके थे कि ये एक हादसा हुआ है, उस वक्त के जो वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी, जो एक दिन पहले कह चुके थे ये आम कोई धमाका हुआ है, ये दहशतगर्दी का वाक़या नहीं है, या इस तरह के जो भी थे, फिर उनको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी कि जनाब ये वाकई ये एक दहशतगर्दी की कार्रवाई हो सकती है। बहरहाल इस पर तहकीकात की गई और मेरी मालूमात और इत्तलात के मुताबिक चाइना के खुफिया एजेंसी या इदारे के लोग भी यहाँ पर आए और उन्होंने पाकिस्तान के खुफिया इदारों से मिलकर यानी मुश्तरका तहकीकात की। अब तहकीकात के नतीजे में जो दिलचस्प तरीन हक़ाइक़ सामने आए हैं वो मैं आपके सामने एक एक करके रखता हूँ। मामला ये है कि एक गाड़ी के ज़रिए, गाड़ी में बारूदी मवाद भर के उस गाड़ी को टकराया गया। एक शख्स उसको चला रहा था, उस शख्स ने ये गाड़ी टकराई। चाइनीज़ इंजीनियर्स या चाइनीज़ वर्कर्स जो कि वहाँ पर कोहिस्तान के इलाके दासू में एक डैम पर, एक हाइडल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। और आपके इल्म में है कि पाकिस्तान में वही क़ुव्वतें सी पैक के ख़िलाफ़ हैं, चाइनीज़ के ख़िलाफ़ हैं। चाइनीज़ के ख़िलाफ़ इसलिए हैं कि सी पैक के ख़िलाफ़ हैं। उसमें भारत भी शामिल है, उसमें अमेरिका भी शामिल है, उसमें अफ़गानिस्तान भी शामिल है। और ये ममालिक या इन ममालिक में मौजूद कुछ अनासर ये नहीं चाहते कि ये सी पैक जो है वो ये परवान चढ़े या ये तकमील के मराहिल से गुज़र सके। अब चूँकि ये पॉइंट्स मैंने कुछ लिख रखे हैं, अब ये वाक़या जब हो जाता है तो उसके बाद जब ये आलमी सतह पर या चीन की सतह पर, चीन के साथ तो ताल्लुकात हैं, तो उन्होंने जनाब इस
پر احتجاج کیا تو ایک جائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی گئی۔ اب اس انویسٹیگیشن ٹیم نے کیا کیا کہ وہ جو گاڑی تھی وہ تو تباہ ہو گئی تھی، خودکش حملہ آور اس میں مارا گیا تھا، کوئی ثبوت نہیں تھا، گاڑی کی نمبر پلیٹ نہیں تھی، جو لوگ کوہستان سے واقف ہیں وہاں پر قانون کی عملداری نہ ہونے کے برابر ہے، جس طرح ہمارے سابق قبائلی علاقوں میں ایسے ہوتا تھا۔ تو ہوا یہ کہ جناب انہوں نے سب سے پہلے تو وہ جو خودکش حملہ آور کے جو جسم کے جو اجزاء ملے ہیں اس کے نمونے حاصل کیے ہیں اور اس کا ڈی این اے کروایا گیا ہے کہ جناب یہ پاکستانی ہے، اس کا پاکستان میں کوئی وجود ہے نہیں ہے، یہ کس ملک سے اس کا تعلق ہے وغیرہ وغیرہ۔ بالآخر دیکھیں کتنا بھی بڑا چور کیوں نہ ہو، کتنا ہی سمجھدار چور کیوں نہ ہو، یا جو بھی جرائم پیشہ جو لوگ ہیں کیوں نہ ہو، وہ بالآخر کوئی نہ کوئی ایسا ثبوت نشان چھوڑ دیتے ہیں جس کی وجہ سے بالآخر قانون کے ہاتھ ان تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس معاملے میں بھی ایسا ہی ہوا کیا، اس گاڑی پر ایک سٹکر لگا ہوا تھا اور اس پر لکھا ہوا تھا کہ چمن 2 بارگین سینٹر، چمن 2 یعنی چمن اور 2۔ اور اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کہا یہ جاتا ہے، جو سرکاری طور پر جو تصدیق شدہ معلومات میرے پاس ہیں اس کے مطابق کہ یہ پڑھا نہیں جا رہا تھا، لیکن اس کو فورینسک اس کا کروایا گیا، فورانزک جسے کہتے ہیں، وہ انالیسس کا کروایا گیا تو پتہ یہ چلا یہ سٹکر کے اوپر ایک ہی شناخت تھی گاڑی کی، دوسری شناخت یہ تھی کہ گاڑی ہونڈا گاڑی تھی، جس طرح ہونڈا سیوک وغیرہ۔ اب نہ اس کا انجن نمبر تھا نہ اس کا چیسز نمبر تھا، وہ سب کچھ تباہ ہو گیا۔ ایک سٹکر جو تھا، اب سٹکر آپ کو پتہ ہے پلاسٹک کا ہوگا، کاغذ کا ہوگا، لیکن یہ ان کی بدقسمتی تھی۔ اس سٹکر کا جب فورینزک انالیسس کروایا گیا تو پتہ یہ چلا کہ جناب یہ اس پر لکھا ہوا ہے چمن 2 بارگین سینٹر۔ خفیہ اداروں نے اپنی باغ دوڑ شروع کی، پورے ملک میں اپنے جو ان کے جو اہلکار ہیں انہوں نے پتہ کروایا تو پتہ یہ چلا کہ مالاکنڈ ڈویژن میں چکدرہ ایک جگہ ہے دیر اور سوات کے درمیان، یہ بارگین سینٹر وہاں پر ہے اور یہ گاڑی وہاں سے خریدی گئی۔ جب بارگین سینٹر کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا تو پتہ چلا کہ یہ جو گاڑی ہے یہ چمن 2 شو روم سے سید محمد ولد خائستہ محمد نے خریدی ہے، اور یہ جو ہونڈا ایکارڈ جو گاڑی ہے اس کا ظاہر ہے اس کے مالک سے یہ پوچھ گچھ کی ہوگی تو پتہ یہ چلا کہ یہ سید محمد ولد خائستہ محمد نے وصول کی خریدی ہے، اور پتہ یہ بھی چلا کہ اس کا اصل نام سید محمد نہیں بلکہ محمد حسین ولد عبد الرحیم سکنہ سپین پوڑا مٹا سوات، یہ وہاں کا رہائشی ہے۔ جس نام سے اس نے گاڑی خریدی ہے وہ اس کا اصلی نام نہیں تھا۔ اب آپ دیکھیے کہ کہاں سے کہاں معاملہ چلا گیا۔ اب مقدمہ جب اس ملزم کو محمد حسین ولد عبد الرحیم کو گرفتار کیا جاتا ہے تو اس کے کہنے پر ایک اور شخص محمد ایاز اور پھر فضل ہادی نامی افراد جو ملزمان ہیں ان کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ اب یہ جب ملزمان گرفتار کیے گئے تو کڑی سے کڑی ملتی گئی، تو ان کی نشاندہی پر مزید جب ان سے تفتیش کی گئی تو دیگر ملزمان، اب یہ ذرا سننے والے ذرا دلچسپ ذرا بات سنیے، دیگر ملزمان طارق عرف بٹن خراب، نام طارق ہے، بٹن خراب یہ اس کی عرفیت ہے کہ پہلے کبھی آپ نے یہ نام سنا ہے؟ خیر جی، یہ طارق عرف بٹن خراب اور میاں سید محمد، شوکت علی، عبد الوہاب، انور علی، محب اللہ عرف عرفان، عمر زادہ اور خالد عرف شیخ، یہ خالد عرف شیخ جو ہے یہ خودکش بمبار تھا۔ انہوں نے دوران تفتیش یہ سارے نام بتائے اور یہ بتایا کہ جناب یہ جو ملزم ہے محمد حسین جس نے وہ گاڑی خریدی تھی، اس نے یہ گاڑی جو ہے وہ اپنی نگرانی میں 7 ماہ تک اس نے گاڑی جو ہے وہ اپنے پاس رکھی اور جگہ کی ریکی کرتا رہا۔ اس کے بعد جناب یہ
میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ 10 نومبر 2022 کو اس مقدمے کا تو فیصلہ سنایا گیا، لیکن 9 نومبر 2021 کو اس مقدمے کا چالان عدالت میں جمع کرایا گیا، انسداد دہشت گردی عدالت ہزارہ ریجن جو کہ ایبٹ آباد میں ہے۔ یہاں پر یہ بتایا جائے کہ جو 6 ملزمان ہیں وہ اس کے گرفتار کیے گئے، اور جو باقی جو ملزمان ہیں وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے، اور وہ باقی جو ملزمان ہیں وہ 4 ہیں، جن میں فضل ہادی ہیں، عبدالوہاب ہے، انور علی اور شوکت علی۔ معاف کیجیے گا، یہ اب میں اس کی طرف آتا ہوں، یہ اس کو آپ حذف ہی سمجھیں، باقی ملزمان جو ہے وہ گرفتار نہیں کیے گئے۔ اب یہ مقدمہ چلایا گیا، اس مقدمے کی خفیہ طور پر جو ہے وہ سماعت ہوئی، یعنی پبلک سماعت نہیں ہوئی، اللہ بہتر جانتا ہے ایبٹ آباد جیل میں ہوئی، ہری پور جیل میں ہوئی، کیونکہ ان ملزمان کی گرفتاری کو ظاہر نہیں کیا گیا تاکہ میڈیا پہ یہ نہ، ان کے جو دیگر ساتھی ہیں وہ ہوشیار نہ ہو جائیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ 10 نومبر یہ گزشتہ مہینے 2022 کو ان میں سے 2 ملزمان محمد حسین اور محمد ایاز کو 13 مرتبہ، کیونکہ اس میں 13 افراد مارے گئے تھے، 9 چائنیز، 2 FCC کے اہلکار اور 2 مقامی لوگ، 13 بار ان کو انسداد دہشت گردی کی عدالت نے سزائے موت سنائی، 15 لاکھ روپے جرمانے کا حکم سنایا گیا، جبکہ 4 ملزمان، یہ ذرا بات ذہن میں رکھیے گا، 4 ملزمان فضل ہادی، عبدالوہاب، انور علی اور شوکت علی کو شک کی بنا پر بری کر دیا گیا۔ اب جو جن ملزمان کو بری کیا گیا ہے، CTD یعنی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ جو ہے اس نے ان کے بریت کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی، جبکہ جو دیگر جو ملزمان وہ ابھی تک جو ہے وہ مفرور ہیں اور ان کی گرفتاری کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب یہ تو معاملہ سارا آپ نے سن لیا کہ کتنا زبردست کام کیا گیا، اور ان جو دہشت گردی میں ملوث جو گروہ تھا، جو خودکش حملہ آور تھا، وہ گرفتار ہوئے۔ ظاہر ہے ان سے معلومات حاصل ہوئی ہوں گی زبردست قسم کی، لیکن ایک چیز میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر اس میں چینی انوالو نہ ہوتے، صرف پاکستانی ہوتے، تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ اتنی تندئی سے یہ کام نہ ہوتا، اتنی جلدی ان کو مقدمہ چلا کے سزائیں نہ دی جاتی۔ شروع میں تو ہم نے اس پر مٹی پاؤ والی پالیسی اختیار کر لی تھی، یہ تو چائنیز شہری مارے گئے تو پھر چین کی حکومت نے دباؤ ڈالا، تو پھر ہم نے کہا کہ نہیں، پھر ان کے بھی، یہ تو ظاہر ہے حکومت تو اس بات کا اعتراف نہیں کرتی، نہ مانتی ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ چینی انٹیلیجنس یا خفیہ ادارے کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پر آئے، انہوں نے سارے ثبوت اکٹھے کیے، انہوں نے پاکستانی اداروں کی معاونت کی، میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے تفتیش انہوں نے کی، معاونت کی، جو بھی پاکستان کو ٹیکنیکل سپورٹ حاصل تھی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر پاکستانی ادارے چاہیں، CTD ہے، پولیس ہے، دیگر جو ڈپارٹمنٹ ہیں، اگر وہ یہ چاہیں تو وہ کسی بھی کیس کو حل کر سکتے ہیں۔ پاکستانی ادارے اگر چاہتے تو لیاقت علی خان کے اصل قاتلوں تک پہنچا جا سکتا تھا، پاکستانی ادارے اگر چاہتے تو مرتضیٰ بھٹو کے قاتلوں تک پہنچا جا سکتا تھا، یا ان عوامل یا ان لوگوں تک پہنچا جا سکتا ہے کہ پیچھے کون سے عوامل کارفرما تھے۔ پاکستانی ادارے اگر چاہتے تو بے نظیر بھٹو کے قاتلوں تک، اصلی قاتلوں تک کھرا لگایا جا سکتا تھا۔ پاکستانی ادارے اگر چاہیں تو عمران خان کے اوپر ہونے والے حملے کے اصل ملزمان تک پہنچا جا سکتا ہے۔ پاکستانی ادارے چاہیں تو ارشد شریف کے قاتلوں تک ضرور پہنچا جائے گا، کیونکہ ان میں اہلیت کی بالکل کمی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص، کوئی ادارہ اپنے ضمیر کے مطابق کوئی کام کر رہا ہو تو بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی خفیہ ہاتھ اسے وہ کام کرنے سے روک دیتا ہے۔ اب اس طرح کی مزید تحقیقاتی خبروں، رپورٹوں، واقعات کے ساتھ
گاہے بگاہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اس طرح کی ویڈیوز کے ساتھ۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔